بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواب ہوتے ہی دیکھنے کے لیے ہیں، یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو خواب دیکھ کر کسی جگہ پر حکومت کرنے کی ٹھان لیں؟ چلے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے سلطان کے بارے میں جس کے خواب نے اس کی تقدیر بدل دی۔ سن 1954 عیسوی میں پیدا ہونے والے عثمان غازی، جو ارطغرل غازی کے بیٹے، سلیمان شاہ کے پوتے اور نہایت بہادر انسان تھے۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے، جب بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست سوغوت کے ترک سردار عثمان غازی بھی تھے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ ایک انگریز رائٹر اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز عثمان غازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہیں تعبیر بتائی گئی کہ جلد ہی خدا کی جانب سے انہیں اور ان کی اولاد کو تخت شاہی عطا کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عثمان غازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی آس پاس کی سلجوق اور ترکمان ریاستوں کو فتح کر لیا۔ بازنطینیوں کو پے در پے شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، جس کے بعد طاقتور سمجھی جانے والی یہ ریاست 600 سال تک قائم رہی اور دنیا کے 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گئی۔ عثمان کے جانشینوں کی نظریں پورے یورپ پر تھیں۔ انہوں نے یونان کے دوسرے بڑے شہر اوسیبیا پر بھی اپنا جھنڈا لہرا دیا، لیکن استنبول کی فتح عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ موجودہ استنبول، جسے قسطنطنیہ اور بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کہا جاتا تھا، مسلمان پچھلے 700 سال سے اسے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی ہر کوشش بیکار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس شہر کا جغرافیائی ڈھانچہ تھا، البتہ جو 700 سال میں نہ ہو سکا وہ سن 1453 عیسوی میں ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح نے اپنی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے استنبول پر سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرایا۔ استنبول کی فتح کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر صرف 21 سال تھی۔ حدیث شریف میں دی گئی بشارت کی وجہ سے ان پر یہ شہر فتح کرنے کا جنون تھا۔ استنبول کی فتح سلطنت عثمانیہ کے سنہرے مستقبل کا دروازہ بن گئی۔ ایک کے بعد ایک سلطان نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان سلیم اول کا نام اس سلسلے میں نمایاں ہے، جنہوں نے مصر میں حکومت قائم کی، اور ان کے جانشین سلیمان عالی شان نے مغرب میں وسطی یورپ کے علاقوں سمیت ہنگری میں بھی، اور مشرق میں عثمانی بحریہ نے ایران سے لے کر بغداد تک قبضہ کر لیا اور فارس کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوط کر لیے، اور یوں یہ سلطنت دنیا بھر میں طاقتور ترین سلطنت تسلیم کی جانے لگی۔ استنبول پر عثمانیوں کے قبضے نے یورپیوں کو شدید صدمے سے دوچار کیا، اور وہ ترکی کو قبول کرنے میں بھی ششپنج کا شکار رہے، یہاں تک کہ یورپ میں ایج آف ڈسکوری کا آغاز ہوا۔ براعظم امریکہ کی دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے یورپ کو باقی دنیا پر برتری حاصل ہوئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم جما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح یورپ دنیا کے نقشے پر پھیلتا چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ سکڑتی چلی گئی۔ عثمانیوں کے اقتدار میں رہنے والے علاقوں پر بھی یورپی قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے۔ سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاصا لگاؤ تھا، لہٰذا انہیں سلطنت عثمانیہ کے زوال سے بہت تکلیف پہنچی، اور یوں 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کہ یہ تحریک مزید زور پکڑتی، 1922 عیسوی میں کمال اتاترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر سلطان عبدالحمید کو معزول اور خلافت کو ختم کر دیا،
اور یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جدید سلطنت کے معمار کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 عیسوی میں معاہدہ لوزان پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور تینوں براعظموں میں موجود اس خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی۔ یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کی فاتح قوتوں نے آپس میں ہی طے کیا تھا اور اس پر کمال اتاترک نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا اور اگلے 100 سال تک اس معاہدے کو نبھانے کا پابند کر دیا گیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی 2023 عیسوی سے شروع ہوگی، جب ترکی 100 سالہ پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ البتہ عثمانیوں کی بادشاہت کے حوالے سے ترکی کی تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی ہے۔ اس حوالے سے کئی ترک ڈرامے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ ان ڈراموں میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والے ارطغرل غازی، کرولوس عثمان اور میرا سلطان سر فہرست ہیں، جو پاکستان میں بھی کافی مقبول ہوئے ہیں، اور ڈراموں کے ساتھ ساتھ ان کے کرداروں کو بھی کافی پذیرائی ملی، اور ان کرداروں کی پاکستان آمد پر پاکستانیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ لیکن کیا یہ ترکی ڈرامے محض انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھائے جا رہے ہیں، یا پھر اس کے پیچھے ترکی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا اہل ہے، یا پھر اس کے پیچھے ترکی کا مقصد خلافت عثمانیہ کو فعال کرنا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنا فی الحال مشکل تو ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا ترین دور رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر اس دور کو یاد کر کے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔